ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرام نے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو پہلے ہم ان کو شامل کریں۔ مفتی صاحب، جیسے کہ یہ ہمارے پاس فر والا کوٹ ہے، اس کی ٹوپی بھی آتی ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، کوٹ ہے اور اس کی ٹوپی بھی آتی ہے، اور آپ نے بھی جو پہنا ہوا ہے اس کی بھی میرے خیال ٹوپی، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوٹ پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کے ساتھ ٹوپی جوائنٹ ہے، ملی ہوئی ہے، تو بھی اسے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر جوائنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ فر والے کوٹ جو آتے ہیں اس میں عام طور پہ جو ٹوپی ہوتی ہے وہ الگ بھی ہو جاتی ہے، اور اسے دوبارہ لگایا بھی جا سکتا ہے، جوڑا بھی جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس میں کھول کر بھی ہو یا کسی طرح؟ اگر چین یا بٹن آپ کے کوٹ کے، جیکٹ کے، یا جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی، بٹن نہیں لگے ہوئے، چین نہیں لگی ہوئی، بٹن نہیں لگے ہوئے، تو اس صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نیچے عام طور پہ کپڑا لباس دوسرا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ کوٹ پہن رہے ہیں، اس کے بٹن نہیں لگائے، یا جیکٹ پہن رہے ہیں اس کی زپ ہے وہ نہیں لگائی آپ نے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ دارالفتاح اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر نماز میں غلطی سے عمل کثیر اور عمل قلیل کی غلطی ہو جائے تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ہمیں نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی یا وہی نماز کو کنٹینیو رکھ کر اینڈ میں سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، اور یہ بھی بتا دیں عمل کثیر اور عمل قلیل کیا ہوتا ہے، عام عوام کے لیے آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جی، عمل قلیل اور عمل کثیر دونوں ہو جائے، نماز کو چلا آگے اسی طرح جاری رکھ سکتے ہیں یا فوراً ٹوٹ گئی ہے، کیا ہے؟ عمل کثیر، پہلے عمل قلیل اور عمل کثیر کی تعریف سمجھ لیں کہ عمل کثیر ایسے عمل کو، ایسے کام کو بولتے ہیں کہ نماز کے اندر ایسا کام کرنا کہ جو نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو، نماز کو بچانے کے لیے نہ ہو، صحیح کرنے کے لیے نہ ہو، اور اس انداز میں وہ کام کیا جائے کہ دور سے دیکھنے والا جسے معلوم نہیں ہے کہ آپ نماز کے اندر ہیں، وہ یہ سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، یعنی اسے پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نے آپ کو دیکھا اور آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں کہ اسے دیکھ کے لگا کہ یہ بندہ نماز میں تو ایسا کام نہیں کر سکتا، تو ایسے عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ نے اس انداز میں استعمال کر کے آف کیا یا اپنی جیب کے اندر رکھ لیا آپ نے، تو اب یہ کیسا عمل ہے کہ سامنے والا دیکھ کر کہے گا کہ یہ بندہ نماز کے اندر نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا عمل بھی نہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کی نماز درست ہوتی ہو، نماز کی اصلاح ہوتی ہو، تو ایسے عمل کو عمل کثیر کہا جاتا ہے کہ دیکھنے والا جسے معلوم نہیں کہ آپ نماز میں ہیں، آپ کے اس عمل کی وجہ سے یہ سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، تو اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ اور اگر عمل ایسا ہو کہ دیکھنے والا ایسا نہ سمجھے تو پھر اس کو عمل قلیل کہا جاتا ہے۔ عمل قلیل کی کیا مثال ہو سکتی؟ عمل قلیل کی مثال کے طور پر ایک بار ہاتھ اٹھا کے خارش کر لیا، ایک ہاتھ سے آپ نے اپنے امامے کو
صحیح کیا، دونوں ہاتھ سے ہی صحیح کیا مثال کے طور پر، لیکن آپ نے معمولی سا اس کا استعمال کیا. جیسے مثال کے طور پر ایک مشہور و معروف مسئلہ عام طور پہ پیش آتا ہے کہ بعض لوگ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی قمیص کو صحیح کرتے ہیں. تو اب یہ قمیص صحیح کرنے کے دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو ہلکا سا معمولی سا اس کو جھٹکا دے دیا جس کی وجہ سے وہ صحیح ہو گیا، تو پھر اس صورت میں یہ عمل قلیل ہو جائے گا. اور وہ ویسے ہاتھ اپنی جگہ سے کہیں جاتے بھی نہیں عام طور پہ. اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کو قمیص کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھے پتہ نہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. تو ایسے عمل کو عمل کثیر یہ کہا جاتا ہے. عمل کثیر جیسے ہی آپ کریں گے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. اب اسے کنٹینیو رکھ ہی نہیں سکتے، دوبارہ سے اس کو نماز پڑھنا ہوگی کیونکہ اب آپ نماز کے اندر ہے ہی نہیں. اور عمل قلیل کے ذریعے نماز فاسد نہیں ہوتی، آپ اپنی نماز کے اندر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور عمل قلیل میں تو توڑنے کی اجازت ہی نہیں، نہ سجدہ صاحب ہے. جی کچھ بھی نہیں، سجدہ صاحب تو ان میں ہے ہی نہیں نا. کسی میں عمل قلیل اور عمل کثیر کا سجدہ صاحب سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. صدقہ کرنا کا زیادہ ثواب ہے اگر پکا کے دیا جائے وہی صدقہ دیگ کے ذریعے اس کا زیادہ ثواب ہے؟ صدقہ یا دیگ پکا کر دی جائے، کیا ہے؟ جس کی ضرورت ہو، جس کی حاجت ہو وہ چیز دینا اولا ہے، بہتر ہے. اب کسی مقام پر آپ مثال کے طور پہ کوئی گھر والے ہیں، اہل خانہ ہیں جن کو آپ کچا راشن دے دیتے ہیں تو ان کو کئی دنوں تک استعمال میں آ سکتا ہے، تو اس مقام پر وہ کچا راشن بہتر رہے گا کہ اسے آپ دے دیں. اور مثال کے طور پہ ایسے افراد آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جن کو پکانے کی فرصت ہی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اس کو پکا سکیں، تو ان کو پکا کر کھانا کھلانا یہ بہتر رہے گا. بعض مقامات پر کوئی چیز بہتر ہوتی ہے، بعض مقامات پر کوئی چیز بہتر ہوتی ہے. تو جیسا آپ کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ پکا کر کھلانا وہاں پر زیادہ بہتر رہے گا. کئی لوگ ایسے استعمال کر لیں گے کہ جو اسے پکا نہیں سکتے، تو پکا کر دیں، یہ اچھا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سادہ راشن دے دیں گے تو اس کے ذریعے سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، تو وہ ان کو آپ کچا راشن دے دیں تاکہ وہ ایک عرصے تک اس کو استعمال کر سکیں. صحیح. یعنی جس عمل کی جتنی ضرورت حاجت ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، بعض اوقات یہی کھانے کے حوالے سے ہی کچھ کا ذہن ہوتا ہے کہ صرف کھانے کی چیز ہی میں دوں. اچھا، آپ ضرورت تو مختلف بھی ہو سکتی ہے، کبھی دوائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، کبھی کچھ اور، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث پاک میں تو جو بہترین عمل آیا ہے ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ کھانا کھلانا بھی ہے، کہ کھانا کھلانا افضل کام ہے، اچھا کام ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کو اس کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو اس کو کھلانا بھی ثواب کا کام ہوگا، لیکن وہاں پہ کوئی حاجت اس بات کی نہیں ہے، فائدہ اس بات کا نہیں ہے. اب وہاں اس کو ضرورت دوائی کی ہے، وہاں اس کو ضرورت کپڑوں کی ہے، کسی اور چیز کی اسے ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرنا بہتر ہے. اور اس کے لیے سب سے جو بہتر طریقہ کار ہے وہ ہے کہ آپ رقم کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں اسے دے دیں تاکہ اس کی جو ضرورت ہے وہ اس کے ذریعے سے پورا کر سکے. اب آپ اسے اٹھا کے راشن لا کے دے دیں یا پکا ہوا کھانا لا کے دے دیں، اس کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں اسی چیز کی. آپ انہیں لا کے ان کو کپڑے دے دیے. اب بیچارے کے پاس کپڑے پہلے سے موجود ہیں، بہت سارے موجود ہیں، کچے سوٹ موجود ہیں، سلوانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، تو وہ سوٹ کا کرے گا کیا؟ اسی طرح کوئی اور چیز کی اس کو حاجت ہے، تو سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے آج کے دور میں کہ آپ اسے کرنسی دے دیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی جو حاجت چاہے پورا کر لے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو رقم ہاتھ میں دے تو وہ اسے ضائع کر دیتے ہیں. ان کی حاجت جو آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا کس چیز کی ان کو ضرورت ہے، تو پھر ان کی اس حاجت کو اس رقم کے ذریعے سے آپ پورا کر دیں. تو تھوڑا سا آپ اپنا ذہن اس طرف لگائیں گے، فارمولیٹی پوری نہیں کریں گے بلکہ مقصد صدقہ کو آپ پورا کریں گے، تو آپ کے سامنے راستے کھلتے چلے جائیں گے. آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو یہاں کس انداز میں خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کی حاجات کو اپنے سامنے پیش نظر رکھیں اور وہ مقدم ہونی چاہیے. اچھا، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دکان ہی خود ایسی ہوتی ہے نا، جیسے کپڑے کی دکان ہے، جی، تو اب وہ کپڑا ہی زکوٰۃ میں نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب ان میں بھی کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات چھانٹی کر لیتے ہیں کہ یہ 2 سال ہو گیا یہ نہیں نکلا، 1 سال ہو گیا نہیں. اب یہ کپڑا، اس کی ویلیو کیا لگائی جائے گی، اور یہ کپڑا ہی دے سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز ہے صدقہ ہو جانا، زکوٰۃ کا ادا ہو جانا. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رقم ہی دیں، آپ سونا چاندی ہی دیں، یا آپ کھانے پینے کی کوئی چیز دیں، بلکہ ہر وہ چیز کی جس کی ویلیو ہے
وہ آپ زکوٰۃ کے اندر ادا کر سکتے ہیں. رقم بھی دے سکتے ہیں, سونا چاندی بھی دے سکتے ہیں, ساز و سامان بھی دے سکتے ہیں, کپڑے بھی دے سکتے ہیں. تو اب آپ کپڑے اگر دیتے ہیں اور مستحق تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو جتنے کہ وہ کپڑے مارکیٹ کے اندر ان کی ویلیو ہے اس وقت کرنٹ ویلیو, اس کے حساب سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ کے اوپر 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بنتی تھی اور آپ نے 1 لاکھ روپے کی جو رقم کے کپڑے تھے وہ آپ نے مستحق کو دے دیے, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن زکوٰۃ کے مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے. زکوٰۃ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل سے مال کی محبت نکلے. اب آپ وہ مال نکال رہے ہیں کہ جو ویسے ہی آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, اس کو نکالنا ہی ہے, والے کے کام آ جائے گا, لیکن آپ کا مقصد جو ہے وہ ایک تو فرض کی ادائیگی تو بھلے ٹھیک ہے آپ کی, لیکن جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دل سے مال کی محبت نکلے. اب یہاں تو ایک طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک چیز سے جان بھی چھوٹ رہی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, زکوٰۃ کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو. اب آپ بہت سارا کپڑا ایسے افراد کو دے دیں کہ جن کو اس کی حاجت ہے ہی نہیں, تو زکوٰۃ بھلے آپ کی ادا ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ جو مقصد زکوٰۃ تھا وہ پورا نہیں ہوگا. جی مزید سوال. 2 بھائی ہیں اور ان کے 2 بیٹے, ایک کی بیٹی ہے اور دوسرے کا بیٹا ہے, اور جس کا بیٹا ہے نا اس نے اپنی دادی کا دودھ پیا تھا, کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کر سکتے ہیں؟ جی, کسی پوتے نے اپنی دادی کا دودھ پیا ہے تو اب اپنے چچا زاد بہن سے اب اس صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ جو لڑکا ہے جس نے اپنی دادی کا دودھ پیا, یہ اس لڑکی کا جو اس کے چچا کی بیٹی ہے اس کا رضائی چچا بن چکا ہے, رضائی اعتبار سے اس کا چچا ہے. اور جس طرح نسب کے چچا سے نکاح حرام ہوتا ہے, اسی طرح جو دودھ کے رشتے کے ذریعے چچا بنتا ہے اس سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے. تو اب ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ نکاح ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ سگے چچا اور بھتیجی کا نکاح کرنا یہ حرام ہے. کچھ SMS بھی ہے, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. کیا موبائل سے قرآنی آیات مبارکہ یہ ڈیلیٹ کرنا قیامت کی نشانی ہے؟ ان قیامت کی نشانیوں میں بعض روایتوں کے اندر ایسا ہے تو صحیح کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس سے ڈیلیٹ کرنا یا کسی جگہ پہ لکھی ہوئی ہے تو اس کو مٹا دینا, یہ نہیں ہے, بلکہ وہ دلوں سے اٹھا لیا جائے گا, دلوں سے یکدم اسے اٹھا دیا جائے گا. وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ موبائل کے اندر جو آیات آئی ہوں یا احادیث طیبہ آئی ہوں تو ان کو مٹانا کوئی منع ہو جائے, ان کو ڈیلیٹ کرنا کوئی منع ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اسے مٹایا جا سکتا ہے, اسے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایسا تو نہیں کچھ لوگ اس کو جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہوں کہ لوگوں کے موبائل وہ ڈر جاتے ہوں کہ قرآن کی کوئی بات آگے بھیجنی بھی نہیں ہے ورنہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. اچھا, کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ ڈیلیٹ کریں گے تو اس پہ ہمیں اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہے. تو یعنی کوئی ایسی سازش کہ جس کے تحت لوگ آگے قرآن اور حدیث کی بات فارورڈ ہی نہ کریں, یعنی ڈرایا جا رہا ہو, کیا کہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں, سوشل میڈیا ہے, ملٹی ہینڈڈ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیچھے کون کیا کر رہا ہے. یعنی طرح طرح کی اس میں سازشیں بھی ہوتی ہیں اور بدتمیزیاں بھی ہوتی ہیں, بد تہذیبیاں بھی ہوتی ہیں, اور کیا سے کیا معاملات اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. ایک عالمی جنگل ہے جہاں پر جو ہے وہ ہر طرح کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ باتیں اس نیت سے بھی چلائی جاتی ہوں, اس سازش کے تحت بھی چلائی جاتی ہوں, پاسبلٹی ہے اس کے اندر. کیا اسلامی بہن بالوں کا ڈیزائن بنا سکتی؟ بالکل بنا سکتی ہے, جبکہ وہ خلاف شرع نہ ہو. ایسا ڈیزائن نہ ہو کہ جس میں مردوں سے مشابہت ہو رہی ہو, یا ایسی عورتوں کے ساتھ وہ ڈیزائن خاص نہ ہو کہ جو فاسقات فاجرات کہلاتی ہیں, بری عورتیں کہلاتی ہیں. ان کے طرز پر اگر وہ ڈیزائن بنایا تو پھر وہ غلط ہوگا. ورنہ اگر اچھے خوبصورت ڈیزائن بناتی ہے اور اس سے مقصود بالخصوص اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے تو اس پر تو ثواب بھی ملے گا. لیکن اس کے لیے ان کو یودات کا خیال رکھنا ہوگا. لازمی مطلب اگر جیسے بعض اوقات یعنی جو سوالات آتے ہیں دارالفتا میں کہ سامنے سے بال اتنے رکھنا کہ وہ صرف آنکھوں تک رہیں, وہ اتنا کریں, یہ ناجائز ہے. اب یہ ناجائز, کیونکہ یہ اس میں بالوں کو کندھوں سے اوپر کرنا لازم آئے گا, چھوٹے کرنا لازم آئے گا. تو کہیں سے بھی بال اتنے چھوٹے کرنا کہ وہ کندھوں سے اوپر ہو جائیں, یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی ایسا ڈیزائن تو بنا ہی نہیں سکتے, یہ تو ناجائز ہی ہوگا نا, خلاف شرع ہو گئی. ٹھیک ہے.
یعنی بال کندھوں سے نیچے ہیں اور فاسقہ عورتوں کی مشابت نہیں ہے. اب نیچے سے کچھ ایسی کٹنگ کروانا وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, مزید سوال. میرا نام سلمان ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر جیکٹ پہنی ہو اور اس کی زپ کھلی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جیکٹ پہنی ہے, زپ کھلی ہے, جی بالکل ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر زپ لگا کر بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, زپ لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اندر لباس ہوتا ہے پہلے سے, قمیض وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے, تو اب اگر جیکٹ کے بٹن یا اس کی زپ کھلی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اسی طرح نماز پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں, یعنی جرسی آپ, اور میں جیسے واسکٹ پہنا ہوا ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, بٹن کھلے ہوئے ہیں. کھلے ہوئے ہیں. اچھا, کچھ ایسے یاد دہانی کرواتے ہیں ایک بند کر لیں, کم از کم ایک بند کر لیں, ایسا تو وہ سارے مسائل اس میں کہ نیچے سے قمیض نہ ہو یا کچھ اور چیز نہ پہنی ہوئی, وہ اس کے مسائل. اور پھر وہ سینہ نظر آتا ہے تو پھر وہ خلاف معتاد ہونے کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے. بس صرف نئے دور کی نئی چیزیں ہیں, بٹن لگائیں اور زپ لگا کے نماز پڑھیں. جیکٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سردی سے بچنا ہوتا ہے, اور اگر شو ہے جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا دکھانا ہے تو پھر ایک الگ میٹر ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ سردی کے لیے پہنیں گے اس کو, اب یہاں تو اتنی زیادہ نہیں ہے اسٹوڈیو کے اندر, ہاں تو اسی بھی چل رہا ہے. جی, جب آپ باہر پہنیں گے تو اب مقصد اصل تو سردی سے بچنا ہے نا, تو جہاں وہ مقصد ہو تو پھر اس کو آپ بند کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, نارمل یعنی جیسے آدمی اب پہننے کی ایک عادت ہے کہ وہ کوئی ہر وقت بٹن نہیں لگاتا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج والی بھی بات نہیں ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں اور کافی تعداد میں ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں, دیگر سوالات بھی ہیں, ان کو بھی. لفظ نعلین مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نعلین شریف کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اور بھی کہیں استعمال ہو سکتا ہے؟ اس کو دیکھیں, بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتی ہیں, یعنی وہ معروف ہوتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جاتی ہیں, دوسروں کے لیے عام طور پہ وہ استعمال نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر صلاۃ اسلام میں کھڑا ہونا, ٹھیک ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اقدس کے ساتھ خاص ہے کہ جب صلاۃ اسلام ہوتا ہے تو اس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں. اب کسی اور بزرگ کا نام آیا یا ان کا ذکر خیر ہوا تو کھڑا ہونا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خاص کے ساتھ معروف ہے, اس کے ساتھ خاص ہے, تو اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ اس کو اسی کے ساتھ خاص رکھیں. ورنہ اگر کوئی تعظیم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس میں اس کو منع, اس کے اوپر کوئی حرام و ناجائز کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. اسی طرح انگوٹھی چومنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام نامی آتا ہے تو اہل سنت کا معمول ہے کہ وہ اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں. اب اسی طرح اگر کسی اور مقدس ہستی کا نام آتا ہے تو اس پر انگوٹھے چومنا اگرچہ جائز ہے, لیکن چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چیز خاص ہو چکی ہے تو پھر وہیں اسے رہنے دیا جائے, یہی آداب میں سے ہے. اسی طرح بعض اشعار ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعر مشہور ہو چکا ہے اسے کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے. یہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ کار ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں ذکر فرمایا ہے. تو اب یہ نالین پاک کو دیکھ لیا جائے. اگر تو اس میں عرف یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں تو پھر وہیں پر اسے استعمال ہونا چاہیے. اگرچہ کہ کسی اور بزرگ ہستی کے جو نالین ہوں ان کو اگر کوئی مبارک کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر خاص اسی کے ساتھ ہیں تو پھر خاص وہیں پر رہنے دیا جائے. کیونکہ بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ جو خاص نہیں ہوتی تو پھر اس میں نسبت کرتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے نالین پاک ہیں یا فلاں کے چپل مبارک ہیں, جوتی مبارک ہے, اس طرح یہ کہہ دیا جاتا ہے. تو جو چیزیں یہ عرف, یہ اصول اور قاعدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو جائے تو پھر وہاں پر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص رہنے دینا چاہیے. اگرچہ کہ دوسروں میں اس کا استعمال جائز بھی ہوتا ہو تو بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک. اسلامی بہن سجدے میں دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالتے ہیں, پھر سجدہ تو 7 ہڈیوں پر نہ ہوا, کیا کہیں؟ پاؤں پر ہو گیا نا, ان کے پاؤں کی ہڈیاں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گی.
اور ان کو اس بات کا حکم ہے کہ یہ تو یعنی مراسیل ابی داؤد کی اور سنن بیہقی کی ایک حدیث ہے کہ ان کو زمین سے چپک کر جو ہے وہ سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. صحیح. تو انہوں نے اسی انداز ان کا یہی شمار ہوگا کرنا ہے. جی ان کا یہی شمار ہوگا. جی مزید سوال یہ ہے کہ والد صاحب کی وراثت میں جو زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں تو بہن کا حصہ ہوتا ہے. جو رہائشی مکان ہے جس میں والد صاحب رہ رہے ہوتے ہیں ان میں بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے، تو کیا بیٹیوں کو بھی حصہ ملے گا؟ یہ تقسیم کہاں سے کر لی کہ جو زمینیں الگ تھلگ ہیں تو مکان جس میں رہتے تھے کیا کہتے ہیں ہم؟ سوئی سے لے کر جہاز تک جو کچھ بھی ہے وہ سب وراثت کے اندر شمار ہوگا اور سب کے سب اس کے اندر شامل ہوں گے. یعنی باپ نے کچھ بھی چھوڑا ہوا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں فلاں کا ہو گیا اور فلاں کا نہیں ہوا. جو بھی اس کے وارث بنتے ہیں سب چیزوں میں وہ حقدار ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ زمینوں میں تو بیٹیوں کو حصہ دے دیا اور گھر کے اندر حصہ نہیں دیا. جب وہ مورث نے چھوڑا ہے جس کا انتقال ہوا ہے اور اس میں حصہ بہنوں کا بھی بنتا ہے بھائیوں کا بھی بنتا ہے تو ان کو دینا پڑے گا. ہاں وہ پھر ایک الگ میٹر ہے کہ وہ کس انداز میں تقسیم کاری کرتے ہیں کہ بعض اوقات مثال کے طور پر گھر کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ان کو زمینیں دے دیتے ہیں یا رقم ان کو اتنی دے دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے گھر خالی کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اس کو بیچنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جتنی رقم اس کی بنتی ہے جتنی مالیت اس کی بنتی ہے اتنی یہ اس کو دوسرے ذرائع سے دے دیتے ہیں. تو پھر اس کی صورت ہو سکتی ہے، یہ جائز ہو سکتا ہے. اس میں تو حق چلا گیا نا. اب یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ بول بول کر تھک جائے، اس کو اپنے بچوں کی شادیاں کرنی، اپنے علاج کے لیے وہ پریشان ہو رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ اور رہنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے تم صبر کرو. وہ تو پھر دینا پڑے گا، وہ ایک الگ میٹر ہے. شروع میں عام طور پہ تو یہی جی سوئی سے لے کے جہاز تک میں سب کے سب یہ برابر ہیں، سب کو دینا پڑے گا. یعنی سامان جو بلے استعمال کا تھا وہ بھی مال وراثت ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی مزید. مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے. مفتی صاحب عورت نماز کے اندر سینے تک ہاتھ اٹھائے گی یا کندھوں تک نا؟ کیونکہ بعض روایت کے اندر سینے کا بھی آیا ہے کہ بھئی سینے پہ ہاتھ اٹھائے گی، سینے تک ہاتھ اٹھائے گی عورت. تو مختار قول کیا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. جی تکبیر تحریمہ یا دیگر اس میں کیا کریں گے؟ دعائے قنوت وغیرہ تو کندھوں تک ہی ہاتھ اٹھتے ہیں ان کے، اور یہ انگلیاں جو ہوتی ہیں کندھوں کے وہ کندھوں کے سیدھ میں ہوتی ہیں اور جو ان کے جو نچلا حصہ ہوتا ہے ہتھیلی کا وہ سینے کے پاس ہوتا ہے. تو اس طرح یہ دونوں چیزوں کے اوپر عمل ہو رہا ہوتا ہے ان کا، عورتوں کا. ٹھیک. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور دیگر روایتوں کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے. اور دوسری روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. اب اس میں امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور و معروف حنفی محقق گزرے ہیں، اور اسی طرح امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب بدائع الصنائع، انہوں نے اس کی تطبیق یہی ذکر کی ہے. یعنی انہوں نے بیان فرمایا کہ دونوں حدیثوں کا معنی ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں یہ بیان ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ بالکل حدیث پاک ٹھیک ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے. اور جہاں کندھوں کی سیدھ میں ہاتھ اٹھانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ کندھوں کی سیدھ میں رہتا تھا اور جو آخری حصہ ہے انگلیوں کا اور انگوٹھوں کا یہ کانوں کی سیدھ کے اندر رہا کرتا تھا. تو یوں دونوں کی دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کندھے تک بھی رہے اور وہ نچلا حصہ رہا، اور کانوں تک بھی رہے اور وہ اوپر والا حصہ یہ رہا. یہ ایک جواب فقہائے احناف کی طرف سے دیا گیا دونوں حدیثوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے. تو اسی طرح یہ خواتین کا بھی یہی معاملہ. جی بغیر وضو قرآن پاک کیا چھونے کی کوئی صورت ہے یا بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، اور چھونے کی کیا صورت ہے؟ چھونے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، البتہ اگر کوئی حائل ایسا ہو کہ جو اس کے جسم سے جدا ہے، یعنی کوئی رومال ایسا لے لیا کہ جو اس کے تابع نہیں ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ آستین ہے تو اب یہ تو اس کے جسم کے تابع ہے، اس کے جسم کے ساتھ ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ قرآن پاک کو نہیں پکڑ سکتے. لیکن رومال ہے مثال کے طور پر، اس کے ذریعے سے کوئی بے وضو شخص ہے یا جس پہ غسل فرض ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک کو پکڑوں، تو اس رومال کے ذریعے سے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ براہ راست قرآن پاک کو چھونے والا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسی چیز کے ذریعے سے قرآن پاک کو چھو رہا ہے جو اس کے جسم کے تابع نہیں ہے، الگ سے ایک چیز ہے، دونوں کے درمیان وہ حائل بن رہی ہے. تو یہ اس طرح سے چھونا جائز ہوگا. لیکن بہرحال یہ بہت رسکی کام ہے
اور عام طور پہ یعنی جب پڑھنا بھی ہے بالخصوص احتیاط مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے اگر کوئی واقعی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ جس میں مشکل ترین آپ کے لیے کام ہو رہا ہے وضو کرنا، تو پھر آپ وضو کر کے ہی قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگائیں، ورنہ اس انداز میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید رکھا ہوا ہے کہ اسے اٹھا کے ادب کی جگہ پہ فوری طور پہ رکھنا ہے اور اس وقت وضو نہیں ہے، اب اپنے رومال وغیرہ کے ذریعے اس کو اٹھا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسے رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اگر بڑی چادر لے لیتے ہیں، یعنی ایک رومال ہے جس میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی چانس ہوتے ہیں، اگر چادر ہو الگ سے ہو تابے بھی نہ ہو جی تو اس سے پھر اوراق وغیرہ بھی آگے پلٹ تو سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی نا کہ بہت مشکل کام ہے، احتیاط یعنی اس کی پوری رکھنا۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کچھ رقم کہیں سے روڈ پہ پڑی ہوئی ملتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اب اس کا کیا کیا جائے، اس کا ذرا تفصیل سے جواب بتا دیں۔ جی کچھ رقم ملی ہے، اول تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا یعنی اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اس کے مالک تک پہنچا دیں گے تو اٹھانا اچھا ہے، اسے اٹھا لیں، بالخصوص جب کہ اس کو ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اٹھانا یہ موقع ہو جاتا ہے کہ اس کو اٹھانا چاہیے۔ اور جب آپ نے اس نیت سے اٹھا لیا کہ مالک تک پہنچانا ہے تو اب آپ اس کا اعلان کریں، لوگوں تک تشہیر کریں، مختلف جگہ پر اعلانات کریں کہ کچھ رقم ملی ہے تو جس صاحب کی ہے وہ نشانی بتا کر ہم سے لے جائیں، اور جب ایک عرصہ گزر جائے کہ اب امید ختم ہو جائے کہ اب تلاش کرنے والا اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، وہ اس سے مایوس ہو چکا ہوگا، تو اس صورت میں جس کو زکوٰۃ لگتی ہے شرعی فقیر اس کو دے دیں، یا کسی مسجد اور مدرسے کے اندر بھی اسے دے سکتے ہیں۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ خود استعمال کر لیں گے تو پھر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اگر اس نیت سے اٹھایا کہ میں اسے خود اپنے استعمال کے اندر لے آؤں گا تو پھر تو اب آپ پر لازم ہو گیا کہ آپ اسے تلاش کریں گے کہ اس کا مالک کون ہے، اور اتنے عرصے تک تلاش کریں گے جب تک کہ وہ اپنے مال سے مایوس نہ ہو جائے کہ اب وہ اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا۔ جب اس بات کا ظن غالب آپ کو ہو جائے تو اب اس رقم کو شرعی فقیر کو دینا لازم ہے، ایسے شخص کو کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو وہ رقم آپ دے دیں گے۔ اور بالفرض ان تمام صورتوں میں مالک واپس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میری رقم تھی، تو پھر آپ کو اپنی طرف سے وہ رقم دینا ہوگی۔ ہاں اگر جس کو دی ہے آپ نے اس کے پاس وہ رقم موجود ہے تو اس سے پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس سے لے کے آپ پھر سے واپس کر دیں۔ تو اس طرح تو کوئی اٹھائے گا نہیں، بولے گا بعد میں مالک آ گیا اور میں نے صدقہ بھی کر دیا، مشکل کام ہوتا ہے آنا مالک کا مشکل کام ہوتا ہے، اور عام طور پر جو ہے وہ اتنے عرصے کے بعد کوئی واپس آتا نہیں۔ ہاں اسی لیے کہا کہ جتنی جیسی چیز ہے جیسا علاقہ ہے اس اعتبار سے اس کے بارے میں ظن غالب بنے گا۔ 100 روپیہ کسی امیر علاقے کے اندر گرا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ مالک تھوڑی دیر کے لیے ہی تلاش کرے گا، اس کے بعد تلاش نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جو 5000 کا نوٹ ہے بالفرض، جی ہاں غریبوں کا علاقہ ہے، 5000 کا نوٹ گر گیا تو ظاہر ہے کہ غریب کے لیے ایک بڑی رقم ہوتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے 2 3 4 دن تک تلاش کرتا رہے، معلومات کرتا رہے، تو وہ تلاش کرے گا اس کو۔ تو اسی اعتبار سے حکم ہوگا کہ جب تک کہ اس کی مایوسی کے بارے میں ظن غالب نہ ہو جائے کہ اب وہ مایوس ہو چکا ہوگا، اب اسے اس بات کی امید ختم ہو گئی ہوگی کہ اس کی چیز ملے گی، تو اب اس کے بعد آپ صدقہ کر سکیں گے۔ صحیح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زمین سے ملا، اللہ کی زمین سے ملا ہے ہمارا۔ ہاں تو پولیس کو پھر آپ ملیں گے تو پھر آپ بھی اللہ کی زمین سے ملے ہیں تو وہ پھر آپ کو لے کر چلے جائیں گے۔ یعنی یہ خود بھی تو اللہ کی زمین پہ چل رہا ہے، کل کو ان کی بھی کوئی چیز اٹھا رہے کہ اللہ کی زمین سے ملی ہے مجھے۔ صحیح ہے، یعنی خود آپس میں یہ نہیں سوچنا کہ ہم اسی طرح یہ چیزیں کچھ خود ہی کہتے ہیں، آدھی مسجد کو دے دیتے ہیں، آدھی خود رکھ لیتے ہیں، تو یہ سارے ٹوٹکے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہی استعمال جو طریقہ کار شرعی طور پر اس کا بتایا ہے اسی کے حوالے سے یہ کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد آ گئی احسان صاحب، جی نارمل ملے، کبھی کسی کا چشمہ مل گیا، نارمل گھڑی مل گئی، یہ وہ نا لوگ امام مؤذن کو لا کے دیں گے، امام صاحب مؤذن صاحب کہیں، اور چیز اگر اچھی خاصی ملی ہے تو بس پھر وہ ڈھونڈتا ہی رہتا ہے کوئی، وہ گئی یعنی چیز ہی گئی، اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ اور یہ تو خود ہمارے ساتھ ایک پریکٹیکل بھی خود یوں ہوا کہ عام طور پہ اعلانات کرواتے رہتے ہیں، چشمہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہاں دے دیں۔ اب ایک کسی کی گھڑی تھی اور بہت مہنگی گھڑی تھی، کہ اس نے بتایا کہ میری گھڑی تقریباً 30,000 پلس کی گھڑی ہے۔ اچھا، تو اب وہ پہلے تو اتنا نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھئی اب ہمیں کسی نے لا کے نہیں دی، پوچھ لیا سب مسجد والوں سے، تو میں نے اپنے جو مسجد میں ہیں ان کو کہا کہ آپ کیمرے چیک کرو کہ اگر بیچاروں کی 30,000 پلس کی ہے تو دیکھا جائے۔ اب وہ کسی بندہ نظر آ گیا کہ یہ فلاں بندہ اٹھا کے لے گئے، ارے یہ آدمی اس نے لا کے دی نہیں، پوچھا نہیں، بات کیوں نہیں؟
تو خیر اس سے بات تو کرنی تھی. ہمارے ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خود جا کے بات کرتا ہوں اس سے. ابھی ہم نے کیمرے چیک کیے ہیں اور آپ اس میں آئے, آپ نے وضو خانے سے گاڑی اٹھائی ہے. تو وہ اس کے بعد گیا تو اس نے بات کی تو کہا ہاں وہ تو میرے پاس رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ آپ لوگ آ ہی جاؤ گے نا ڈھونڈتے ڈھونڈتے. ابے بھائی آپ کے پاس کون آئے؟ نہیں اچھا خاصا آپ وہ کمانے والے آدمی ہو, یعنی جہاں مال تھوڑا بڑا تھا آپ کا دل ہی پھر گیا. چلو آپ کو اتنا اعتماد نہیں ہے کسی پہ جائے تو اب اطلاع تو دو کہ کوئی یہ چیز ڈھونڈتا آئے تو میرے پاس موجود ہے. جی میں تو کہہ رہے مجھے تو پتا تھا آپ لوگ آ جاؤ گے, تو وہ ہے میرے پاس ہے یہ لیں. اس سے پہلے وہ بیچارہ جس ٹینشن میں رہا, اور یہ کیا کہیں گے آپ ایسے لوگ, یعنی تھوڑے مال کے لیے تو ہر کوئی ناک سے نہیں کھاتا, سب منہ سے کھاتے ہیں کہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے تو آ کے آپ آ ہی جاؤ گے. اگر آپ کی یہ چیز کسی کے پاس اسی طرح ضائع ہوتی تو پھر اس کے بعد آپ بتاتے کہ جو ہے وہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا, آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے, اور واقعی اس نے نیت سے اٹھا یہ تو خیانت ہی ایک طرح کی نا, واضح خیانت ہے, غصب ہے. یہ تو غصب ہے ایک طرح سے کہ اٹھا کے اس طرح اپنے ساتھ لے جانا, اور یہ کہنا کہ جی آپ آ ہی جاؤ گے. تو پھر آپ کی دکان سے بھی کچھ چیزیں لے جاتے ہیں کہ آپ آ ہی جاؤ گے لینے کے لیے. ایسا تو نہیں ہوتا نا, یعنی بالکل واضح طور پر یہ خیانت اور دھوکہ دہی اور غصب والی صورت ہے کہ آ کے لے جاؤ گے. ایسے شخص کو توبہ کرنا ہوگی. جی مزید سوال. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سردیاں ہیں نا, بزرگ حضرات جو ہے نیچے جرابیں وغیرہ پہن لیتے ہیں, اوپر جو ہے موزے پہن لیتے ہیں, تو اس کا یعنی وضو کر کے پھر مسح کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ اس نے نیچے تو جرابیں پہنی ہوئی ہیں, کیا ان کے اوپر مسح ہو جائے گا یا دوبارہ موزے جرابیں اتار کے وضو کرنا پڑے گا؟ برائے مہربانی یہ رہنمائی فرما دیں. جرابیں پہنی ہوئی نیچے تو ہو جائے گا مسح, اس میں جرابیں اصل مقصد ہے کہ پانی جو ہے وہ پاؤں تک نہ پہنچے. تو جب اوپر آپ نے چمڑے کے موزے پہن لیے کہ جس کی وجہ سے پانی اس تک نہیں پہنچ رہا, تو اس صورت میں مسح یہ ہو جائے گا. یعنی اس کے لیے پہلے جو موزے پہننے تھے وہ شرائط, وہ پوری شرائط, پوری شرائط ضروری ہے کہ موزے ہوں پوری شرائط والے, کہ خود سے آپ کے پاؤں پہ جم جاتے ہوں, ٹک جاتے ہوں, اور ٹخنوں سے اوپر ہوں, اور اسی طرح چلنے میں کھلتے نہ ہوں, اور دیگر شرائط جو ہیں اسی طرح پاؤں دھو کر اسے وضو کر کے, یا کم از کم پاؤں دھو کر اسے پہنا ہو, پھر اس کے بعد آپ نے وضو وغیرہ کیا ہو, تو یہ شرائط جو ہیں وہ پایا جانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. بغیر وضو کے قرآن زبانی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مزید بھی کچھ اس طرح کے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کہ بغیر وضو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں, ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں؟ بالکل دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دیکھنے کا اس میں ثواب بھی ملے گا. مثلاً کوئی سامنے بیٹھا ہے وہ کھول دیتا ہے, کسی عذر کی وجہ سے نہیں, یا کہیں بھی لکھا ہوا ہے, کچھ لکھا ہوا ہے, اس طرح بھی ملے گا انشاءاللہ اس کو. ٹھیک ہے. ناظرین اکرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, آپ کے کئی سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے جن کو ہم پروگرام کا حصہ تو نہیں بنا پائے یا شامل نہیں ہوئے, وقت ختم ہو چکا ہے. دارالحکومت اہل سنت کے نمبرز اپنے پاس رکھیں, اور ان نمبرز پر آپ ضرور رابطہ کیا کریں. جو بھی آپ کے درپیش سوالات ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بر وقت رہنمائی بھی کر دی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات درست سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.